बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए ISPR की जानिब से सख्त तरीन वार्निंग जारी हो चुकी है और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, इन सब के अंदर एक जानिब तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत यही मरकज़ निगाह है और यही ज़ेर बहस रहती है, लेकिन और भी बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो आर्मी चीफ भी एक हंगामी दौरे पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने वाज़े अंदाज में, आर्मी चीफ ने ISPR की स्टेटमेंट के मुताबिक एक क्लियर मैसेज दिया है। ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं। पीपल्स पार्टी जो है उसने एक यू टर्न लिया है और अब ये नहीं समझ आ रही कि पीपल्स पार्टी हाथ क्या करने वाली है। इसके साथ ही साथ परवेज़ खटक साहब जो हैं, यूं लग रहा है कि उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होने जा रहा है और आज पेशी भी है खान साहब की। उन्हें तोशाखाना केस में नैब ने आज फिर तलब कर रखा है। ये मामला क्या है, इसी से आगाज़ कर लेते हैं, फिर बाकी डिटेल्स और आर्मी चीफ के हवाले से, ISPR की स्टेटमेंट्स के हवाले से और जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की किस तरह से चेंज हो सकती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स को लेके ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिसी को शेप करेगी, जो आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है। और ऑब्वियसली इंटरनल मैटर्स को हम कवर कर रहे होते हैं, उन्हीं पर हमारी तवज्जो है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से घिरा हुआ है, हर जाने भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका कोई ना कोई मुल्क है और पाकिस्तान को हर तरफ से बहुत मोहतात रहना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और जारी बात है कि बहुत से मामलात हैं, तो एक एक करके सारी खबरें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया हुआ है और नैब नोटिस के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ इंक्वायरी जो है इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इस इंक्वायरी को हम इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर रहे हैं। नोटिस में इमरान खान को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम CIT जो है उसके सामने पेश होने की हिदायत की गई है और ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI को ज़ाती तौर पर रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो दी जाएगी। और पहले खान साहब को कल भी तलब किया गया था, ये सारे मामलात हुए हैं। अब इमरान खान साहब जो है उन्हें 17 जुलाई को दिन 10 बजे तलब कर लिया गया है और तो वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पे दी जाएगी, फिज़िकली दी जाएगी और 17 जुलाई को बेसिकली इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है। ऑल्दो रोज़ाना आप समझ लें कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से आप ये कह सकें कि उनकी गिरफ्तारी का खदशा मौजूद नहीं है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको पता है कि खबर आई थी कि उन्होंने 8 अगस्त को हुकूमत जो है असम्बलियाँ तहलील करके हुकूमत से फारिग होने की तजवीज़ दी थी और ये खबर हमने भी रिपोर्ट की थी। अब यूँ लग रहा है कि सारे के सारे मामलात जो हैं वो सिर्फ नून लीग के लिए इतने मुवाफ़िक हालात बन रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं कि जी 12 अगस्त को निगरान हुकूमत के हम सपुर्द कर देंगे अपनी हुकूमत। अभी ये कन्फर्म नहीं किया, अब हम रखा कि असम्बली डिज़ोल्व की जाए या नहीं। अब इसमें पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। गालिबन सुर जो हैं वो नून लीग के मैच हो चुके हैं जहाँ पे मैच होने चाहिए। तो अब पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी दिलचस्प मूव खेली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों को मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील करने की मुखालफत कर दी है। अब इसमें फ़ायदा नुकसान क्या होना है, ये बात मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ। बेसिक इसका जल्दी जल्दी मैं एक राउंड अप आपके सामने रख देता हूँ। होता यह है कि अगर असम्बली ऑटोमेटिकली अपनी मुद्दत पूरी करती है और अपना टाइम पूरा करती है तो फिर इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक 60 दिन में इंतखाबात करवाना होंगे। अगर हुकूमत 1 या 2 दिन पहले असम्बलीज डिज़ोल्व कर देती है तो उस सूरत में अगर असम्बली मुद्दत पूरी ना करे बल्कि असम्बली डिज़ोल्व हो तो फिर 90 दिन में इलेक्शंस करवाना ज़रूरी होता है। तो ये 90 दिन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियों को मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील करने की मुखालफत कर दी है। जाहिर बात है हुक्मरान इत्तेहाद को वैसे आइडियल तो यही था कि उनके लिए सूरत हाल आइडियल यही है, थी नहीं बल्कि है, किसी भी पार्टी जिसने जीतना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन कर सके। अच्छा, अपने बयान में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि असम्बलियों को तहलील करने के बजाय उनको मुद्दत पूरी करने दी जाए। नैयर बुखारी ने कहा कि मुद्दत पूरी होने से चंद रोज़ कबल असम्बलियाँ तहलील ख़त्म करके अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात 12 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का फैसला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर करेंगे और बिलाशुबा वज़ीर आज़म जो है वो हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी इस मामले के ऊपर मुशावरत करेंगे। अब ये एक ऐसा मूव है जो नून लीग के कल के मूव
کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک امپورٹنٹ موو آیا ہے، کیونکہ نون لیگ نے کل کہا ہے کہ ہم اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، ہر حلقے میں اپنا امیدوار اتاریں گے پوری طاقت سے ہم، اور یہ ان کا کانفیڈنس ہے یا اوور کانفیڈنس ہے یا پھر کہیں سے کوئی یقین دہانی ہے، مقبولیت تو ہے نہیں تو قبولیت کا شرف کہیں حاصل تو نہیں کر لیا۔ پیپلز پارٹی کو بھی اس کے اوپر اپنے خدشات ہیں اور وہ خدشات اپنی جگہ پر ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا وہیں دوسری جانب پرویز خٹک صاحب جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی، خان صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں بھی کہی تھیں، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ رپورٹرز کے ساتھ گفتگو کر کے دی تھی مبینہ طور پہ۔ تو اب سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے بیٹے اشتیاق خٹک نے والد کے نام سے منسوب تمام بیانات کو جھوٹ قرار دے دیا ہے، اور جیو نیوز سے انہوں نے گفتگو کی۔ اشتیاق خٹک نے کہا کہ پرویز خٹک عنقریب سیاسی لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ والد پرویز خٹک نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی باتیں نہیں کہیں، میرے والد کے نام سے منسوب تمام تر بیانات جھوٹ پر مبنی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے، ہم پی ٹی آئی کے خلاف بات کیوں کریں گے۔ اور اس سب کے اندر ویسے پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ میں کیوں جواب دوں، اور پھر ان کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر کے پرویز خٹک صاحب کو پارٹی سے پکا فارغ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو obviously this is also something very 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 important، اور اس چیز کی اہمیت جو ہے اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اور پرویز خٹک صاحب کی طرف سے اب جو ان کے بیٹے کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں اسے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ یوں لگ رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا وہ جو ایک جارحانہ مزاج تھا عمران خان صاحب کے خلاف وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو ایک رعونت یا پھر وہ جو ایک تکبر، obviously کیونکہ اسد عمر صاحب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی بلے کے نشان کے بغیر تو میرے لیے وہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ میں نوشہرہ سے جیت جاؤں، مطلب عمران خان کو۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ایسا نیا گروپ بھی پولیٹیکل تیار کیا جا رہا ہے جو عمران خان کو کچھ نہ کہے۔ آئی پی پی تو اس میں ایسے لوگ ڈال دیے گئے نا جو عمران خان مخالف ہیں، ایسا گروپ جو اینٹی عمران نہ ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ ایک باریک واردات ڈالے اور وہ اپیرنٹلی اینٹی پی ڈی ایم بن کے ابھرے اور عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے، تاکہ عوام کے اندر اس گروپ کے لیے زیادہ منفی جذبات نہ پیدا ہوں۔ سمجھے نا ذرا سائیکالوجی اور کس طرح سے گیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہ کچھ پولیٹیکل ہیپننگز تھیں، اب ذرا آ جاتے ہیں جو امپورٹنٹ خبریں اور جو میرے تھمبنیل کے اندر بھی میں نے مینشن کی۔ ناظرین اکرام، پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت ہی بہت سے چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور obviously دہشت گردی کا افریت جو ہے وہ اس میں ان تمام تر چیلنجز میں سے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب ریسنٹلی جو معاملات ہو رہے ہیں اور جس طرح سے آپریشن ہوا اور بہت کچھ بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حملہ دہشت گردوں کا اور وہ تمام تر چیزیں، پاکستان کی بہادر افواج کے بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جو آپ کی اور میری خاطر جانے دے رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم اپنے ان جوانوں کی مقروض ہے، اور ان شہیدوں کا قرض ہم کبھی بھی اتار نہیں سکتے، ان کا قرض، ان کے اہل خانہ کا قرض کبھی بھی ہم چاہ کر جیسے مرضی ہم جو مرضی کر لیں ہم نہیں اتار سکتے، جو ہماری خاطر جانے دے رہے ہیں۔ کچھ ویژولز جو تھے میرے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے اور بڑے پاورفل ویژولز تھے، وہ جنرل آصف غفور صاحب کے حوالے سے تھے، کیونکہ وہ وہاں پہ کور کمانڈر ہیں، اینڈ دا گڈ تھنگ واز دیٹ ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ کچھ تصاویر آئی ہیں ایسی جن میں وہ اگلے محاذ سے خود لڑ رہے ہیں، اور آپریشن جب تک ختم نہیں ہوا وہ وہاں پر جوانوں کے ساتھ موجود رہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ خود سے وہ سارا گیئر پہن کے مکمل طور پہ آپریشن کے لیے تیار ہو کے اور جوانوں کے ساتھ وہاں پہ موجود رہے، تاکہ جوانوں کا جو حوصلہ آپ سمجھ نہیں سکتے نا پھر کس لیول پہ ہوگا۔ اس سب کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان گئے اور انہوں نے وہاں پہ گیرزن کا دورہ کیا، اور اب جو آپ نے جیو پالیٹکس ہے نا ذرا وہ سمجھنی ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے وہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان میں ایران کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، پھر obviously پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے افغانستان کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور افغانستان کو اس ایکویشن سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اب دو چیزیں میں نے دو خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کو کارروائیوں کے لیے حاصل آزادی اور ان کے محفوظ ٹھکانوں پر مسلح افواج کو تشویش ہے، یعنی پاکستان کی ملٹری کو، پاکستان کی آرمڈ فورسز کو ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر موجود آزادی اور وہ بھی دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے لیے انہیں جو اس وقت آزادی حاصل ہے اس کے اوپر اور ان کے محفوظ ٹھکانوں کے اوپر، ان کے سیف ہیونز کے اوپر پاکستان کی افواج کو تشویش ہے۔ امید ہے افغان حکومت دوحہ معاہدے کے مطابق، یعنی انہیں وعدہ یاد کروا رہے ہیں کہ جو آپ نے دوحہ میں کیا تھا، اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انٹر سروس پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیرزن کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو یوب کے حالیہ دہشت گرد حملے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے اس موقع پر شہداء کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ
کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت کی اور قوم کے لیے ان کی خدمات اور عزم کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو ہیں ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مسلح افواج کو افغانستان میں ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں اور آزادانہ دہشت گردانہ کارروائیوں پر شدید تشویش ہے اور شدید تحفظات ہیں۔ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور عبوری حکومت حقیقی معنوں میں دعا معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کر کے دکھائے گی۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کی شمولیت ایک اور اہم تشویشناک پہلو ہے جس پر فوری توجہ دینے اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے دہشت گرد حملے ناقابل برداشت ہیں۔ ان حملوں پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مؤثر جوابی کارروائی ہوگی۔ ان حملوں پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مؤثر جوابی کارروائی ہوگی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا اور مسلح افواج دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ کوئٹہ گیریزن آمد پر کور کمانڈر کوئٹہ جنرل آصف غفور جو ہے انہوں نے آرمی چیف کا استقبال بھی کیا۔ اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو ایک لائن ہے اور یہ نیریٹو اور یہ بیانیہ اور یہ سخت لائن کہ بھائی آپ ہمارے ملک کے ساتھ کچھ تو بھائی آپ ہمارے ملک کے اوپر رحم کریں نا، مطلب آپ ہمارے ملک کو کیا سمجھ رہے ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے اور افغانستان کے اندر موجود حکومت جو ہے اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ عقل کو کوئی ہاتھ ماریں اور وہ اس سب کے اندر اپنا جو کردار ہے اسے نبھائیں اور بڑے کلیئر انداز میں، مطلب جو کمیونیکیٹ کرنا تھا میسج نا وہاں پہ وہ کمیونیکیٹ ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 2 روزہ دورے پر ایران پہنچ چکے ہیں۔ بلوچستان گئے، پھر وہ ایران کے دورے پہ نکل گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایران کے 2 روزہ دورے پر ہیں اور ایرانی عسکری اور سول قیادت سے ان کی ملاقات ہونی ہے۔ ملاقاتوں میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون جو ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو سیکیورٹی کوآپریشن ہے اور ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دس از دی اونلی اویلیبل انفارمیشن رائٹ ناؤ، بٹ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی سرزمین سے بھارت اور پھر افغان سرزمین کو جس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، ان دونوں چیزوں کے پیرائی میں اور بلوچستان میں حالیہ ہونے والے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اور آرمی چیف کی جانب سے سخت سٹیٹمنٹ کے پیرائی میں یہ سب کچھ سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے کہ پاکستان ایک بڑی امپورٹنٹ اور ایک بڑی واضح پالیسی جو ہے وہ اپنانے جا رہا ہے ایز فار ایز آل آف دس از کنسرنڈ، اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں جہاں تک ان کا سوال ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بظاہر پاک افغان تعلقات میں ایک نیا دور شروع ہوا چاہتا ہے اور آرمی چیف نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانوں اور افغان شہریوں کا ان حملوں میں شامل ہونے پر جو تشویش کا اظہار کیا، یہ بڑا اہم اور بڑا معنی خیز ہے۔ ابھی بہت سی باتیں ہیں، ظاہری بات ہے، جو منظر عام پر نہیں لائی جا سکتی، مگر اس سے پہلے ہی امید ہے کہ وہ باتیں منظر عام پر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے اور وہ سب کچھ پاکستان کو نہ کرنا پڑے جو پاکستان کو کرنا پڑ جانا ہے۔ اس سے پہلے ہمسایہ ملک کچھ لحاظ رکھے اور کچھ لحاظ رکھ کر پاکستان کے تحفظات کو سنجیدگی سے لے، ہمسایہ ملک، ہمیں یہی امید ہے۔ اور افغانستان کا رد عمل آئندہ پاک افغان تعلقات کا تعین کرنے میں بھی بہت عام ہوگا کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہے، یہ واضح کر دے گا کہ آئندہ پاک افغان تعلقات کس طرح کے ہوں گے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں فی الحال وہ ایک کراس روڈز پہ، بالکل ایک دوراہے پر ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔